بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم ناظرین، سامعین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چونکہ اس امت کی عمریں بنسبت پہلی امتوں کے کم ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے اس امت کو ایک ایسی رات عنایت فرمائی کہ جس میں عبادت کرنے کا ثواب 1000 مہینے کی عبادت کرنے سے زیادہ ہے، لیکن اس کے تعین کو پوشیدہ رکھا گیا تاکہ لوگ اس رات کو تلاش کریں اور زیادہ ثواب حاصل کریں۔ اس کے لیے کوئی خاص رات متعین نہیں۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں زیادہ امکان ہے کہ شب قدر موجود ہو، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں شب۔ ان راتوں میں بہت محنت سے عبادت، توبہ و استغفار اور دعاؤں میں مشغول رہنا چاہیے۔ اگر رات بھر جاگنے کی طاقت نہ ہو تو جتنا ہو سکے نفل نماز، تلاوت قرآن پاک، ذکر اور اذکار، تسبیحات، دینی کتاب کا مطالعہ جو ہو سکے کرے۔ اگر کچھ بھی نہ ہو سکے تو مرد حضرات عشاء کی نماز باجماعت اور فجر کی نماز باجماعت مسجد میں ادا کریں، کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ اس چیز کے اہتمام کرنے کا ثواب بھی رات بھر جاگنے کے حکم میں آتا ہے۔ ان راتوں میں جلسوں اور تقریروں میں وقت صرف کر کے سو جانا بہت بڑی محرومی ہے، کیونکہ تقریریں، وعظ و نصیحت ہر رات ہو سکتی ہے، لیکن یہ مبارک رات شب قدر کی بار بار نہیں آئے گی۔ البتہ جو لوگ شروع میں وعظ و نصیحت سن لیں اور بعد میں عبادت کریں تو درست ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان مبارک آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا ساری ہی خیر سے محروم رہ گیا، اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر میں شب قدر کو پا لوں تو کیا پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں کہو، یوں دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ترجمہ: اے اللہ، تو بے شک معاف کرنے والا ہے اور پسند کرتا ہے معاف کرنے کو، بس معاف فرما دے مجھے بھی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی یہ مبارک رات نصیب فرمائے اور ہمیں اس مبارک رات کو فضول کاموں اور سونے کے بجائے عبادت کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔